اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آداب زندگی کے ساتھ حاضر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی ہوں گے جانشین امیر اہل سنت خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدثر ذلہ العالی۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے اور حضرت کے جوابات ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے لیے کوئی فگر بھی طے کر لیجئے کہ اتنی مقدار میں روزانہ انشاءاللہ میں درود پاک پڑھا کروں گا، تو انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ نیتیں بھی اچھی کر لیجئے کہ حدیث پاک میں آیا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ماہ نامہ فیضان مدینہ میں ایک مضمون فریاد کے ٹائٹل کے ساتھ آتا ہے، اور یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدثر ذلہ العالی کے بیانات سے لیا جاتا ہے، ان کی گفتگو سے لیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑی پیاری روایت لکھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں تمہیں دین کی وہ بنیاد نہ بتا دوں جس کے ذریعے تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ذکر یعنی اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنا اپنے لیے لازم کر لو۔ اور ایک اور موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی مجلس مومن کے لیے فرمایا کہ اچھی مجلس مومن کے لیے 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے، اور بے شک آدمی اچھی محفل کے ذریعے اس چیز کو پا لیتا ہے جسے اس نے اپنی عمر کے 60 سال میں فوت کر دیا ہوتا ہے۔ اچھی محفل، اچھی صحبت، اچھی سنگت اور اچھا فرینڈشپ سرکل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں تو ہم تنہا زندگی بسر نہیں کرتے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اکیلا رہتا ہو، کسی کے بھی ساتھ نہ رہتا ہو کسی بھی وقت، ایسا پاسبل ہے نہیں۔ مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا، محفلوں والا مزاج ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھیں گے 4 لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جن کا یہ مزاج نہیں بھی ہوتا ان کا بھی کہیں نہ کہیں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ کچھ نہیں کریں گے تو پڑھنے کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیز جائیں گے، کچھ نہیں کریں گے تو کم از کم کاروبار کے لیے جائیں گے، کچھ نہیں کریں گے تو اپنی ملازمت کے لیے آفیسز میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے خاندان کی خوشی و غمی میں آپ کو شریک ہونا پڑے گا، لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ہیں، آپ کی سنگت ہیں، آپ کا فرینڈ سرکل ہے، یہ وہ افراد ہیں جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں۔ جانشین امیر اہل سنت بھی تشریف لے آئے، انشاءاللہ عز و جل سوالات بھی آپ کے لیں گے، اور جانشین امیر اہل سنت سے جوابات بھی انشاءاللہ لیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں وہی ہمارا فرینڈ سرکل گویا کہ ہوتا ہے، وہی ہماری محفل ہوتی ہے، اور اس کے اثرات لازمی طور پر ہمارے اخلاق اور کردار پر پڑتے ہیں۔ اچھی محفل ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات پڑیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اچھی محفل نہیں ہے، اچھے دوست نہیں ہیں، اچھی سنگت نہیں ہے، تو پھر اس کے جو نیگیٹو اثرات ہوں گے وہ ہم پر پڑنے۔ اور ابھی جو 2 احادیث کریمہ میں نے ذکر کری اس میں اچھی محفل ہی کی برکتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک، ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر علماء کی مجلس کا ثواب لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے پر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، یعنی میں صحبت اختیار کروں گا، میں صحبت اختیار کروں گا، اس پہ لڑ پڑیں، یہاں تک کہ ہر حکومت والا اپنی حکومت اور ہر دکاندار اپنی دکان کو چھوڑ دے۔
یعنی علم کی محفل، علماء کی جو محفل ہے، اس علماء کی جو صحبت ہے، اس کی برکتیں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں دل کی سختی کی شکایت کی کہ دل سخت ہو گیا، تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا ذکر کی مجلسوں میں، محفلوں میں حاضر ہوا کرو۔ تو ہم بھی کوشش کریں اور سب سے پہلے تو غور کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری سنگت، ہماری محفل، ہمارا فرینڈ سرکل کیا ہے، ان لوگوں پر مشتمل ہے۔ آیا ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ رسول کی یاد آتی ہے یا اللہ رسول سے ہم غافل ہوتے ہیں؟ اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس پہ بھی غور کریں کہ اگر خدا نخواستہ وہ دوستی، وہ افراد ایسے ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر گناہ پہ ہم ابھارے جاتے ہیں یا گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں رہتی، تو اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے اور اچھی صحبت کو اپنانا چاہیے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ رسول کی یاد آئے اور فکر آخرت قائم ہو، گناہ چھوٹیں اور نیکیاں اپنائیں۔ جانشین امیر اہل سنت کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال کے ساتھ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر۔ جی جناب، سوال دیجیے۔ میرا یہ سوال ہے، کیا نابالغ بچے اپنی نیکیاں بڑوں کو دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی ہاں، جو نابالغ بچے ہیں جن کے نیک اعمال مقبول ہیں، وہ اپنی نیکیاں ایصال کر سکتے ہیں بڑوں کو۔ اچھا، یہ انہیں کسی سے پوچھنا ہوگا یا ویسے ہی کر دے تو ہو جائے گی؟ نہیں، چونکہ یہ وہ کیا کہتے ہیں، ویسے ہی کر دینا تب بھی ہو جائے گی۔ کیونکہ نابالغ، ایک تو یہ پہلے ذہن بنا لیں کہ بچوں کی جو نا دو قسمیں، ایک صبی لا یعقل اور ایک ہے صبی یعقل۔ صبی لا یعقل یعنی وہ بچہ جسے کو سمجھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے 1 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اسے کوئی سمجھ نہیں، نہ سمجھ بچہ جسے نہ سمجھ جیسے ٹھیک ہے، بولتے ہیں۔ تو وہ اگر کوئی نیک کام کرے گا بھی تو اس کا اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، ٹھیک، اسے سمجھ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب جو بچہ ہے تو نابالغ مگر ہے سمجھدار، ٹھیک، تو وہ جو نیک اعمال کرے گا تو اس کا ثواب ملے گا۔ وہ نماز پڑھے گا، اس کا ثواب ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اس کا ثواب ملے گا، ذکر و درود پڑھے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو ہے نا نابالغ سمجھدار بچہ، یہ اپنی نیکیاں ایصال کر سکتا ہے۔ اس سے کہہ بھی سکتے ہیں، حضور میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک بڑی عمر کے فرد تھے تو مسجد میں وہ بچے سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا میرے لیے نا آپ یہ کام کیا کرو، تلاوت کرو تو مجھے اصالِ ثواب کر دیا کرو، اور جب یوں درود پاک پڑھو تو مجھے اصالِ ثواب کر دیا کرو۔ بچے کا ذہن بنا رہے تھے۔ ہاں، اس میں کوئی حرج تو نہیں لگتا، بالکل کہہ سکتے ہیں کہ نابالغ کا ویسے عمل مقبول ہے نا، کہ چونکہ اس کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ واہ، یعنی گناہ تو کاؤنٹ نہیں ہو رہا لیکن نیکی کیا کاؤنٹ ہوتی ہے۔ واہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں، اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائیں کہ جو وہ نیک اعمال کر رہے ہیں تو اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ عادت پختہ ہو جائے گی اور پھر اس کی برکتیں انہیں بھی ملیں گی، انشاءاللہ مرحومین کو بھی ملیں گی۔ اگلی دوسرا میں نے یہ عرض کی کہ وہ صبی لا یعقل یعنی جی نہ سمجھدار بچہ، جی نہ سمجھ بچہ، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو جو نا کچھ سکھائیں نہ، جو نہ سمجھ بچہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ ذکر اللہ وغیرہ سکھانا ہے، ٹھیک، تاکہ ابھی سے جو نا اس کی یہ عادت بن جائے گی۔ جب عادت بن جائے گی تو پھر یہ بڑا ہو کے اس کے لیے آسانی ہوگی ذکر کرنے میں، سبحان اللہ، سکھاتے رہیں۔ سکھا دے رہے ہیں، بالکل۔ آپ اگلی کو تو کال۔ سکھانے کا ثواب ملے گا نا۔ اچھا، بڑے کو سکھانے کا ثواب ملے گا، ٹھیک، کوشش کرتے رہیں، ثواب بھی ملے گا، اور میرا خیال ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے ایک راحتیں ہوتی ہیں، جب اچھی باتیں، نیک باتیں سکھائی جائیں گی تو وہ بھی ملیں گی۔ یہ بھی دوسرا یہ کہ بعض علماء کے نزدیک تو وہ کیا کہتے ہیں، اولاد کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے، ایک دو نا کنجوسی، جی، کنجوسی کا ضد کیا ہے؟ فراخ دستی، فراق دلی۔ غنی، کچھ ہے کہ وہ میں بھول گیا ہوں کہ یہ جو نا وہ سکھانا واجب ہے، کہ جیسے کوئی شخص آیا، جی، کسی شخص کا بچہ آیا، اب یہ جو نا وہ اس نابالغ سمجھدار بچے کے ذریعے اس کو تحفہ دے، یعنی یہ میں مثال دے رہا ہوں، صحیح، تو اس کی ایک عادت بنے دینے کی، خرچ کرنے کی عادت، خرچ کرنے کی عادت بنے، صحیح۔ تاکہ یہ جب بچہ بڑا ہو تو اس میں کنجوسی کے آثار نہ ہو۔ میں نے مسجد میں دیکھا حضور، بعض افراد جو اپنے بچوں سے دلوارے ہوتے ہیں۔ بہت زبردست ہے، یہ اچھا ہے، تاکہ بچے ابھی سے یہ دیکھیں گے کہ ہاں یار کہ ہمارے والد جو ہے نا جب بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے والد ہمارے سے یوں کرتے تھے۔ اس میں ملک کا تو مسئلہ نہیں پایا جائے گا؟
نہیں وہ تو ویسے وکیل بنا رہا ہے. اچھا نیت ہی اس کی یہی کہ مسجد میں دے دے, وہ بچے کو سامنے دے دو. بالکل کہ وہ جھولی پھیلی ہوئی اور کہتے بیٹا اس میں ڈال دو, ٹھیک, تو اس کے ہاتھ سے دلوا. اس کے ہاتھ سے دلوائے. ٹھیک. بالکل گھر میں بھی اگر صدقہ باکس کوئی رکھتا ہے جی اس میں یہ کہ اپنے نابالغ بچوں کے ذریعے اس میں رقم ڈلوائیں. ٹھیک. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو جیسے کچھ نہ کچھ پاکٹ منی دیتے ہیں لوگ بعض اوقات, تو اس پاکٹ منی کا ایک حصہ یوں دے, مثال دے رہا ہوں میں, بھی 100 روپے دیے اور 50 روپے کہا کہ اس باکس میں ڈال دو اور 50 روپے بیٹا آپ کے خرچ کے, تو ایسا ہو سکتا ہے دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے. ہاں بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے, بچوں کے دیتے ہوئے اسے نیت نہیں ہے نا اسے ملکیت کرنے کی. صحیح, لیکن بچوں کو فیل ایسا ہوگا کہ جیسے میرے ہاتھ سے جا رہا ہے تو میرے جا رہا ہے, تو اس سے اس کو بالکل وہ ملے گی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور اللہ پاک دیتا رہے, ہم خرچ کرتے رہے. اگلی کال دیجیے. کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانوروں کا فریاد کرنا ثابت ہے؟ جانوروں کا فریاد کرنا, گفتگو کرنا. گفتگو کرنا الگ ہے, فریاد کرنا الگ ہے. چلے فریاد, کالر نے تو فریاد کہا. بالکل بالکل خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانوروں کا فریاد کرنا بالکل ثابت ہے, چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں سبحان اللہ, اور تمام جہانوں کے نبی ہیں. سبحان اللہ. اور دیکھیں نا دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی خاصہ رہا ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا. جی ان کا تو مشہور واقعہ ہے کہ چیونٹی نے کلام کیا تھا. جی چونٹیوں نے آپس میں کلام کیا تھا. چیونٹی نے آپس میں کلام کیا تھا. جی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی دور سے سماعت فرما لیا. جی, اور قرآن نے بیان کیا اس کو. اور قرآن نے اس کو بیان کیا. جی. تو جس کا قرآن پر ایمان ہے وہ اس پر ضرور یقین کرے گا. یقین نہیں کرتا تو پھر وہ اس کے اپنے مسائل ہے, اس کی عقل, اس کا تو پھر ایمانی خطرے میں, ایمانی خطرے میں نا. جی. تو دیکھیں نا کہ چونٹی کے چلنے کی آواز ہم نہیں سن سکتے, جی ہمارے کان نہیں سنتے. بالکل ہمارے جسم پہ بھی چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جی ہم محسوس کر لیتے ہیں اس کی پاؤں کے ذریعے, اگر وہ ڈنک مارے تو جی پاؤں کے ذریعے محسوس بہت کم ہوتا ہے. جی اسے چلنا بھی بہت کم محسوس ہوتا ہے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ آپ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی دور جو وہ چونٹیوں کا کلام سن لیا کہ وہ آپس میں کلام کر رہے تھے نا, جی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر آ رہا ہے, جلدی سے نکلو یہاں سے ورنہ ہم کو کچل نہ دیے جائیں. جی. اچھا ایک تو وہ مطلب جو آپ نے کہا کہ وہ چلنا بھی سمجھ میں نہیں آتا, وہ جب تک کاٹے نہیں تو پتہ نہیں چلتا, یعنی نا وہ آواز ساؤنڈ والیوم جو ہے جی وہ اتنا منیمم ہے ہمارے لحاظ سے کہ وہ ہمیں سنائی نہیں دیتا. ہمارے کان کے پاس بھی آگے بولے تو شاید کان کے اندر جا کے بھی بولے تو نہیں سنائی دے گا. یہ اپنے حساب سے چیخے نا تب بھی ہم نہیں سن سکتے. جی آج تک تو کسی انسان نے دعویٰ نہیں کیا ایسے نارملی کہ میں نے چونٹیوں کی آواز سنی. دوسرا ہے وہ کلام بھی تو پھر اپنی ہی زبان میں کر رہی, وہ اپنی زبان میں وہ کلام کر رہی تھی اور اپنے ہم جماعت سے جی چونٹیوں سے کلام کر رہی تھی. وہ چونٹی آپس میں ملکہ نے شاید کہا تھا نا چونٹیوں کی جی جی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر آ رہا ہے تو جلدی جو ہے وہ یہاں سے گزر جائیں. جی. تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی دور سے ان کا کلام سن لیا چونٹیوں کا, اور اپنے لشکریوں سے اور اپنے لشکر سے فرمایا کہ جو بھی فرمایا, اب تو مجھے پورا واقعہ تو نہیں یاد. تو خیر جب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی کہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص معجزہ ہے نا. جی بالکل. اور کسی کو یہ عطا بھی نہیں ہوا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. ٹھیک. تو وہاں جو ہے نا ایک اونٹ کھڑا تھا. جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو یہ یکدم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اونٹ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ رحمت للعالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب جا کر اس کے سر اور کن پٹی پر دست شفقت پھیرا تو بالکل خاموش ہو گیا. تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میرا ہے, یعنی میرا اونٹ ہے. میں مفہوم مضمون عرض کروں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ سے اس جانور کے بارے میں نہیں ڈرتے کہ اللہ نے جس کا تم کو مالک بنایا ہے کہ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم
اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف دیتے ہو. اللہ اکبر. تو دیکھیں کہ اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی. اللہ اکبر. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں نا اس اور بھی اس کے واقعات ہیں کہ ہرنی والا واقعہ بھی ہے کہ جو قید ہو گئی تھی اور وہ یہودی نے قید کر لیا تھا اور جی اس کو دودھ پلانا تھا بچوں کو. جس نے اجازت لی ہوتی. امیر اہل سنت نے بھی بیان ہاں کیا. جی. تو اور بھی واقعات اور بھی ہیں جی اس طرح کے. اور امام اہل سنت سید اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، یہی چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شتارا نے ناشاد، غلائے رنجو عنا کرتے ہیں. شتاران ناشاد یعنی غمگین اونٹ، ناخوش اونٹ. شتر سے مراد اونٹ. ہاں شتر تو اونٹ ہے نا. ٹھیک. شتاران ناشاد ناخوش اونٹ، غمگین اونٹ. اور گلائے رنج و انا، تکلیف و غم کی شکایت. گلا ہمارے یہاں میں بولتے ہیں نا گلا مت کرو. جی شکوہ شکایت. شکوہ شکایت. گلائے رنج و انا یعنی وہی کہ تکلیف و غم کی شکایت. اللہ. واللہ وہ سننے کے فریاد کو پہنچے گی، اتنا بھی جو ہو کوئی کرے آہ کرے دل سے. آہ کرے دل سے. تو جانوروں کی بولیاں سن رہے ہیں تو ہماری عاشقان رسول کی انسانوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ یقیناً بالکل. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمال سے بھی نوازا ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب. آداب زندگی میں جانشین امیر اہل سنت، آپ سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر نیکی کر کر جتاتا ہو، لوگوں کو دکھاتا ہو، دکھا کر کرتا ہو، اس بارے میں کچھ مدنی پھول اور شاید فرمائے کہ اس کا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرمائیں، اور نیکی کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ بندہ جو بھی نیکی کرے وہ چھپا کر کرے. جی. کہ یہ بندے اور رب کے درمیان رہے یہ راز. البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علانیہ کرنا ضروری ہے. اس نیکی کا علانیہ کرنا، اس نیکی کا علانیہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک. جیسے مسجد میں آئے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اکیلے گھر میں تو جماعت سے پڑھنے سے رہا. جی. اسی طرح اگر یہ مالدار ہے، غنی ہے، تو قربانی کا بھی اعلان کرنا ہوگا. اعلان ہو ہی جائے گا. اعلان ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے. بلکہ وہ تو واقعہ بھی ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا، کہ کیا کہتے ہیں جو جانور لیا تھا تو سجن مدینی کی گلی میں پھروایا تھا اور اعلان کروایا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے عبداللہ بن عمر کا. جی جی. تو ایک تو یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہے کہ جو علانیہ ہی کرنی ہوں گی. اب بعض اگر چھپانا چاہے تب بھی نہیں چھپا سکتا. اب حج کے لیے جا رہے ہیں، احرام بھی جائے گا، سب کو ہی پتہ ہے. تم کو پتہ ہے، نہیں ضروری نہیں یہاں سے مدینہ شریف فلائٹ ہے، وہاں تو احرام بھی ہوگا نا، مطلب کثیر لوگوں کے سامنے یہاں سے جاتے ہو. جی. تو خیر یہاں سے چھپنا ممکن ہے بعض اوقات، مگر بعض اوقات جو ہے وہ چونکہ ہمارے الحمدللہ الکریم یہ ہمارے یہاں رواج ہے، یہ ایک کیونکہ جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو بالکل ایک جو نہیں سمجھے کہ وہ گھر میں ایک شادی کا سما ہوتا ہے، گھر کو سجایا جاتا ہے. پہلے تو میں دیکھتا تھا، اب کا مجھے نہیں معلوم کہ گھر کو سجایا جاتا ہے، باقاعدہ دعوت ہوتی ہے، پھر لوگ باقاعدہ یہ رخصت کرنے بھی آتے ہیں، پھر آتے ہیں جب وہاں سے لوٹ کر تب بھی لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ملنے آتے ہیں. پھر یہ کہ زمزم شریف وغیرہ اور کھجور مدینہ یہ بانٹے جاتے ہیں. جی بالکل عرف ہے ہمارا اس پہ. یہ ہمارے یہاں عرف ہے یہ. جی. تو اب اس میں یہ کہ ان حالات میں کسی کے یہاں اگر کسی کے خاندان اگر یہ عرف ہو اور پہلا اس کا حج ہو تو اسے یہی چاہیے کہ وہ اس طرح چپ کرنا چاہے، علانیہ ہی چاہے، ورنہ خاندان باتیں نہ ہو، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لوگ ہماری تو معافی تلافیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، معافی بالکل معافی تلافی بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ تو چلی جاتا. بالکل. بلکہ والدہ کے خالو تھے، بڑی عمر کے تھے، جی،
تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے جو دادا جان تھے، چونکہ وہ پڑوسی بھی تھے نا، ٹھیک. تو ہمارا جو گوگلی والا گھر تھا وہ دوسری منزل پہ تھا، اور جو والدہ کے جو خالو تھے وہ پہلی منزل پہ تھے. ٹھیک. ماشاء اللہ بادشاہ تھے وہ. اور یعنی قریبی پڑوسی ہو گئے. بالکل. ہاں بالکل. دیوار ملی ہوئی، جی چھت ملی ہوئی ہے بلکہ یہاں بالکل. پہ. اور ہے نا مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مرید تھے وہ. ماشاء اللہ. ناز کرے مدح جمیل الحبیب. اپنی قسمت پہ تو مدح الحبیب، کیونکہ یہ سید اعلیٰ کے خلیفہ تھے. جی. تو ان کے یہ مرید تھے. تو یوں ماشاء اللہ پکے ماشاء اللہ عاشق رسول. تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے دادا جان جب حج کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے نا انہوں نے ہم سب سے معافی بھی مانگی تھی کہ میرا دور کا سفر ہے، یوں جا رہا ہوں حج پر، تو کوئی بھی میرے طرف سے حق تلفی وغیرہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دیجیے گا. ٹھیک. اچھا ہے یہ اچھا ہے بالکل. اور یہ حج کے لیے نہیں، بندہ اگر کہیں بھی اگر سفر پر جائے تو معافی تلافی کر لیا کرے. بلکہ نگران شورا کی ایک بات جو نا مجھے بہت ایک اچھی لگی تھی، ہے پرانی بات. یوں سمجھے کہ جب میرا نکاح شاید ہو چکا تھا تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھیں زوجین کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض اوقات چونکہ اس میں وہ چپکلش وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو نکاح میرا جاتی ہے. ہونے لگا تھا یا ہو چکا تھا یا اس وقت کی بات ہے، تقریباً ولیمہ وغیرہ نہیں ہوا تھا. تو اگر یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے، یوں بات کر رہے تھے یہ کہ بعض اوقات جھگڑا ہوتا ہے نا، لڑائی وغیرہ ہوتی ہے، تو ہر بندے کو چاہیے کہ یار اسی وقت معافی تلافی کر لے کہ پتہ نہیں سوئے تو اٹھے یا نہ اٹھے. تو یہ تو سفر پہ جا رہا ہے، تو میرا تو یہ ہے کہ واقعی یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب بھی کوئی سا مسئلہ ہو، اگر واقعی مسئلہ ہو تو معافی تلافی فوری کر لے، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب چراغ گل ہو جائے اس کی زندگی کا. اچھا یار، دو باتیں ایڈ کر دیں. جی. ایک تو ہے کہ لوگ جو معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول، لاکھوں لاکھ پوری دنیا سے عاشقان رسول حج کے لیے رواں دواں ہیں. کچھ اکثریت تو وہاں پہنچی ہوئی ہے اور جا بھی رہے ہیں ابھی، الحمدللہ اور جاتے رہیں گے آخر تک انشاءاللہ. تو یہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے، معافی تلافی کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے. لیکن بعض اوقات تو مطلب وہ واٹس ایپ گروپ میں میسج آ گیا، اب کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھیجنے کا فائدہ ہے. میں کسی کو بھیج رہا ہوں اس طریقے سے جسے میں جانتا ہی نہیں ہوں، اتنا زیادہ کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، تو معافی مانگ رہا ہے. اور پھر دوسرا اسی میں یہ بھی جیسے آپ نے فرمایا، تو سب معافی مانگنا ہے نا، بعض جگہ آسان ہوتا ہے، بعض جگہ بڑا بھاری ہوتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. مثلاً مطلب زوجہ سے، بچوں کی والدہ سے معافی مانگے بندہ، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات فیل کرتے ہیں بعض لوگ. نہیں اسے کوئی حرج نہیں، وہ بھی اللہ کی بندی، آپ بھی اللہ کے بندے، شوہر بھی اللہ کا بندہ ہے، عورت بھی اللہ کی بندی ہے. اگر غلطی ہوئی ہے شوہر سے تو معافی تو مانگنی پڑے گی، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنائے، وہ ہے نا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حاکم جو ہے وہ اس پر ظلم کرے. بادشاہ کے لیے بھی روا نہیں، بادشاہ کے لیے بھی جائز نہیں، خلیفہ اگر اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ معافی کیا کہتے ہیں وہ ظلم کرے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں سنا کہ ایک سردار تھا اپنی قوم کا، بادشاہ تھا یا سردار تھا؟ سردار شاید بڑا سردار تھا جی. تو طواف کے دوران جو ہے وہ ایک عربی کا اس کے جو نا پاؤں وغیرہ پڑ گیا تھا، جس وجہ سے رک کے اس نے تھپڑ دیا تھا. جی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ عربی حاضر ہوا جی کہ وہ دور فاروق ہی تھا، اور آپ جو ہے وہ کہ آپ کے مثالیں دی ہیں عدل انصاف کی جی کہ بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے تھے. جی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہی فرمایا کہ چونکہ یہاں غلطی ہے ہی نہیں عربی کی، جی، اور اس نے جو اس پر ظلم کیا ہے اس شخص نے، تو لہٰذا یہ اسی طرح اپنا بدلہ لے گا. انصاف کے جو تقاضے، انصاف کو جو تقاضے، مگر اس کے نصیب کہ چونکہ ظلم جو ہے نا، ظلم تو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم تو ظلم ہوتا ہے کہ چونکہ چنگاری جو ہوتی ہے جی بعض اوقات یہ خود ہی بجھ جاتی ہے، بعض اوقات تھوڑی سی آگ جلاتی ہے، بعض اوقات جو ہے یہ پورا گودام راکھ کر دیتی ہے. ہم نے سنا ہوگا بعض اوقات پٹاخے کہ وہ ایک پٹاخے کی وجہ سے سارے پٹاخے جل جاتے ہیں، کتنی آگ لگ جاتی ہے، پورا انٹرنیشنلی ہے، انٹرنیشنل ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے بعض اوقات کپڑے کا کوئی کارخانہ ہوتا ہے، کچھ بھی اگر ہوتا ہے، فیکٹری ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات آگ تھوڑی سی لگتی ہے، شارٹ سرکٹ ہوتا ہے معمولی سا، اور پوری جگہ جو ہے جل جاتی ہے. جی. تو یہ اچھا ہر پوری دنیا فائر بریگیڈ کا نظام ہے. کچھ عرصہ پہلے وہ کسی یورپین کنٹری میں جنگل میں آگ لگی تھی، تو یہی ہوا تھا کہ وہ
اخباری رپورٹ کے مطابق، اطلاعات کے مطابق کہ کسی نے جلتا ہوا سگریٹ پھینک دیا ہاں۔ اب وہ سگریٹ کے بھی ٹوٹا جو ہوتا ہے ہاں وہ بہت معمولی سی ہی وہ تو حالانکہ شعلہ بھی نہیں ہوتا، شعلہ بھی نہیں ہوتا، وہ بس ذرا سی نہ وہی دیکھیں گے وہ پورا آگ لگا دی. جی تو اب چونکہ ظلم ہے نا، تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی گناہ کو جو نا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. چلو گناہ ہو گیا نا ٹھیک ہے، یہ نہیں، استغفر اللہ، نہیں پوری توبہ اس کی تلافی. تو چونکہ ظلم ہے، گناہ ہے، تو بعض اوقات یہ گناہ جو ہے نا جیسے چنگاری چھوٹی سی جو ہے نا وہ پورے گودام کو راکھ کر سکتی ہے، تو اسی طرح چھوٹا سا گناہ بھی جو ہے نا ایمان برباد کر سکتا ہے. اللہ. خیر اس سردار کا نتیجہ یہی ہوا کہ وہ مرتد ہو گیا، وہ بھاگ گیا وہاں سے. جی اس نے مہلت مانگی اور پھر وہ ہاں مہلت مانگی اور بھاگ گیا وہ. جی چونکہ ظلم کیا تو اچھا ظلم بھی کہاں، مطاف میں نے ایک حضرت وہ پڑھا، کسی نے مجھے بھیجا، میسج بھیجا تھا، آپ ارشاد فرمائے کہ کیسا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ناکام اور برباد زندگی ہے، یعنی کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ کہ ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو ناکام ہو گئے، ہمارا نقصان ہو گیا، تو وہ یہ بھی غور کر لے کہ کہیں کسی کی آہ نہ لگی ہو. بالکل کہ یہ جو ہے نا انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی. بالکل یہ مجھے تو بڑا لگا کہ ہاں یہ پہلو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے لوگ بعض اوقات. نہیں یہ تو ہے بالکل کہ بعض کا بندہ جو ہے نا وہ مظلوم جو ہے تو بد دعا نہیں دیتا، اسے دل سے آہ نکلتی ہے، اور وہ عرش پہ پہنچ جو جاتی ہے. آہ نکلتی ہے نا وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ اس کی آہ نکال دیتی ہے. اور ایسے واقعات کتابوں میں بھی مل جاتے. اچھا اس کا بھی وہ حال ہوتا ہے کہ وہ آہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تو وہ تو ظالم تھا نا. جی اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے نا وہ ایک عادت کریمہ ہے کہ ظالم کو وہ ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو ڈھیل دی جاتی ہے. اس کا یہی لکھا ہے نا کہ کتابوں میں، تاکہ کل بروز قیامت جو ہے نا یہ ظالم جو ہے نا یہ نہ کہہ سکے کہ تو نے اللہ تو نے مجھے مہلت نہ دی ورنہ میں توبہ کرتا. تو ظالم کو مہلت ملتی ہے حجت تمام کرنے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے. یعنی بات مکمل ہو جائے. وہ یہ سمجھتا ہے ظالم کہ یار میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. حضور بعضوں کا دوسرے لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے، جو دوسرے لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں اس نے اتنا بڑا ظلم کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یوں موج کر رہے. تو خیر بالفرض دنیا میں اگر اس کو سزا نہیں بھی ملی جی تو بعض اوقات یہ سزا اس کی اولاد کو ملتی ہے، اولاد کو نہیں ملتی اس کے پوتوں کو ملتی ہے، کہیں نہ کہیں ملتی ہے، ورنہ آخرت کا تو ہے. علماء نے تو ایک پہلو یہ بھی بیان کیا اس میں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سزا مل رہی ہوتی ہے لیکن اس کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ میری اس جرم کی سزا یہ ہے، تو یہ بھی عذاب لکھا ہے. یہ بھی تو بہت بڑی سزا ہے نا کہ اب تک یہ ظلم برقرار اس نے رکھا ہوا ہے، ظلم جاری رکھا ہوا ہے. جی اللہ پاک یہ بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، غافل ہوا ہوا ہے. غافل ہوا ہے. بہت بڑی سزا یہی ہے اس کے لیے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. خیر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا مفلوج ہو جائے یا اس کا مالی نقصان ہو جائے وہی سزا ہے، تو ضروری نہیں یہ سزا ہو. ظالم جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ خوف میں تو مبتلا ہوتا ہے. جی آپ دیکھیں کہ جو بھی ڈکیتی کرتا ہے جی وہ کہاں پر ہوتا ہے، بعض وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، ایسا ہی اندر جو گھبرا رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جو بعض لوگوں سے جو فائر ہوتا ہے نا گھبراہٹ میں ہو جاتا ہے اور سامنے والے بندہ مر جاتا ہے. اور ایسی رپورٹس ہیں موجود. بالکل یہ بیتی ہوئی باتیں مطلب ایسی تو اس کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں مدنی چینل کے ناظرین کوئی کتابیں کھنگالنی پڑیں گی، کوئی نیٹ سرچ کرنا پڑے گا. کچھ ایسا نہیں ہے، سامنے کی باتیں چار لوگوں میں ڈسکس کریں گے، کہیں گے ہاں میرے سامنے بھی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. ایسی جو بھی قاتل بھی ہوتے ہیں وہ بھی گھبرا رہا ہوتا ہے. اچھا قاتل کو بعض اور آدمی نیند بھی نہیں آتی. اب اس کی ہلاکت خیزی اور کیا ہوتی ہے، مزید یہ شراب کے نشہ کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو جو تھوڑا سکون دینے کے لیے اور غلطی سدھارنے کے لیے مزید غلطی کر رہا ہے. یعنی اپنا کپڑا دھونے کے لیے اتنا سا ناپاک ہوا تو اس کو گٹر کے پانی سے دھو رہی ہے، اپنے قوم فاضل اس کو گٹر کے پانی سے صاف کر رہی ہے. غلطی اور گناہ یا ظلم ہوا ہے تو اب کیا کرے گا؟ توبہ کرے، توبہ تلافی کرے. ٹھیک. اور جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگے، چونکہ یہ توبہ کی جو نا چونکہ حقوق العباد کا معاملہ ہے نا. جی تو ایک تو یہ کہ حق اللہ، جیسے نماز اگر قضا ہوئی، جیسے مثال کے طور پہ چلیں ابھی میں نماز کی مثال نہیں دے رہا، اس میں بھی تلافی آتی ہے. جیسے کوئی نماز پڑھ رہا تھا اس کے آگے سے گزر گیا، جی اب یہ کیا کرے گا؟ صرف توبہ کرے گا. جی ٹھیک ہے، اس کی تلافی نہیں ہے، توبہ کرے گا. مگر چونکہ یہاں یہ تو ہے کہ آئندہ نہ گزرنے کا ارادہ ہو کہ آئندہ میں نہیں گزر، عزم ہو کہ آئندہ غلطی ہو گئی، پکا ارادہ ہو. غلطی ہوگی تبھی تو رجوع کر کے تبھی تو توبہ کرے گا.
اچھا اب یہ ہے کہ جیسے نماز قضا ہوئی تب توبہ کی کیا صورت ہوگی کہ یہ نماز قضا کرے گا اور توبہ کرے گا. ٹھیک، یعنی اور صرف قضا- توبہ نہیں. توبہ اس کی یہی ہے. ٹھیک، یعنی توبہ صحیح ہے، توبہ توبہ یہی ہے. تبھی کہلائے گی نا. ایسی رقم کا معاملہ ہوگا کہ کسی سے رقم اب چونکہ کسی سے رقم اس نے لے لی، رقم دبا لی، جی یا قرض لیا تھا اور اسے نیت خراب ہو گئی یا چھین لی تھی، جی چلے قرض کو رہنے دیں، رقم چھین لی، جی تو اب بھی یہی ہے کہ یہ توبہ کرے گا. جو چھیننے کا جو گناہ تھا جی. وہ اس کو رقم لوٹائے گا، صحیح. اسے معافی بھی مانگے گا. ٹھیک. رقم لوٹائے گا بھی، معافی بھی مانگے گا. ٹھیک ہے. چھیننے میں تکلیف ہوئی نا، اب توبہ اسی طرح مکمل ہوگی. توبہ اسی طرح ہوگی. ٹھیک. حضور وہ جو سوال آیا تھا میں چاہ رہا ہوں ایک مختصر سے جملے میں اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ صدقات دے کر لوگ جتا رہے ہوتے. ہاں اب یہاں اچھا کلام ہمارا یہاں سے چلا تھا. اب دیکھیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ جو پیشوا ہوتے ہیں نا، یہ بعض ایسے افراد ہیں جیسے باپ ہے، جی یہ اگر بیٹے کو کہتا ہے کہ چلو میں جو عشاء میں نے ادا کر لی ہے، اب بس مجھے کچھ دیر سونا ہے، پھر میں اتنے بجے اٹھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، پھر فجر کے لیے جانا ہے، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، پھر میں سو جاؤں گا، چلو دن میں یہ کام کر لوں گا. اب باپ اگر یہ کہتا ہے اس طرح، اس میں تو کوئی حرج نہیں. اگر اس کی نیت یہ ہے جی کہ بچے کو پتہ چلے، نیکی کا اظہار کر رہے ہیں. نیکی کا اظہار اس لیے کر رہا ہے کہ بچے کو پتہ چلے کہ عشاء بھی ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے. ظہر نصیب تہجد بھی ادا کی جائے اور فجر بھی پڑھنی ہے، اس میں ٹھیک. کوئی حرج نہیں ہے. اس نیکی کے اظہار میں فرق کوئی حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے. تو اس طرح بعض لوگ اس طرح پہ اگر اپنی نیکیوں کا اظہار کرتے اس میں کوئی حرج نہیں. اور بعض یہ ہے کہ جو اپنی نیکی کا صلہ لوگوں سے لینا چاہتے ہیں تو پھر تو وہ گئے کام سے. وہ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، تو تبھی تو ریا ہو لیکن جائے ایسا گی. تو نہ کرے نا کہ کسی کی مدد کی تھی، کسی پہ احسان کیا تھا، رقم دی تھی، اب اسے چار لوگوں کے سامنے بھول گئے تمہاری اوقات کیا تھی، تم تو یوں تھے، تم یوں پڑے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں اٹھایا، ہم نے تمہیں آسرا دیا، آج تم یوں یوں. تو نہیں یہ تو غلط ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی دو صورتیں ہیں کہ اگر یہ بندہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا، مثال کے طور پر نشے میں مبتلا ہو گیا، جی تو اب یہ بندہ اس کو تھوڑا جو نہیں اس کی اوقات دلا سکتا ہے. میں یہاں پہ بھی ایک کوشش یہی کرے کہ تمہاری تو یہی حالت تھی اور تمہاری کسی نے یوں مدد کی تھی اور اب دیکھو کہ یوں مدد کی اور تم یہ یوں کر رہے ہو. مثال کے طور پہ کسی نے پیسے دیے کہ جاؤ اس سے صاف ستھرے کپڑے پہن لو، نماز پڑھو، یا اپنے گھر والوں کے لیے اناج لے جاؤ. اب بالفرض وہ کوئی نشے کی چیز لے آتا ہے اور یہ سے دکھ جاتا ہے، یہ تو تو اس میں اب یہ کہے گا کہ یار میں نے تمہیں رقم اس لیے دی تھی. نہیں بالکل اس میں میں نے تو یہ کہے گا، اس کو چاہیے یہ کہے یعنی تاکہ پھر اس کو بالکل الرٹ جاری کر دے، اس کو محتاط کر دے کہ اب آئندہ تجھے رقم نہیں ملے گی. ہاں، اور میں نے رقم اس کام کے لیے دی میں نے نہیں. رقم اس کام کے لیے نہیں دی تھی. البتہ اب بھی اس کو چاہیے اس کی مدد کرے، مگر اب کیوں کس طرح کرے؟ اس کو کھانا لا کر دے، اس کو کپڑے لا کر دے. ٹھیک. کھانا کہاں بیچنے جائے گا اور نشہ وہ چیز لے گا. قرآن کریم نے بھی منع فرمایا کہ صدقات جتاؤ نہیں. اپنے صدقات جو ہے نا وہ باطل نہ کرو، جی جتا کر. کس نیت سے دے، کیا کریں، دینے کے بعد کیا کریں؟ دینے کے بعد دے تو اس طرح کے سیدھے سیدھے الٹا کوئی پتہ نہ چلے، اس طرح دے. نہیں وہ تو ہاتھوں نے دے دیا، بس لیکن اب زبان سے کیا کہے؟ کچھ تو کہنا ہے نا اس نے، کچھ تو کہنا ہے نا. کیا تو مدد کر رہا ہے تو دعا کرنا اور دیکھو بھول نہیں جانا. کیا کہ کچھ بھی نہ کہے، کچھ نہ. بلکہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. اس میں بھی اگر یہ اپنے دل کو دیکھے تو یہ کہے، کچھ بھی نہ کہے، بس کو بیٹا رکھ لو بچاؤ، یہ جو بھائی یہ رکھ لو، نہیں چاہو. میں نے ایک جگہ کسی سے میرا اظہار مت کرنا، میں نے جو نے یہ دیا وہ ختم. بس ایک جگہ میں نے دیکھا، واقعی آنکھوں سے دیکھا میں نے، دعوت اسلامی کی تربیت ہے کہ اسلامی نے مدد کری کسی کی اور پھر اس کے ساتھ ایسا شکریہ ادا کر رہے جیسے اس نے مدد نہیں کی بلکہ مدد لی ہے. تو مجھے انداز اچھا لگا، میں نے یہ تو خوب ہے بھائی. یہ تو بہت اچھی بات ہے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو آئندہ آنے میں اس کے سامنے، اس کو کوئی گھبراہٹ نہ ہو، کوئی ہیجان نہ ہو. جی اچھی بات ہے. چلیں جی، ٹیکسٹ میسیجز بھی ہیں ہمارے پاس، ایک ٹیکسٹ میسیج شامل کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت اگر اس کا رخ قبلے سے پھر گیا، کعبۃ اللہ شریف سے پھر گیا، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ جی ہاں، قربانی ہو جائے گی کہ قبلہ رو ذبح کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک. اور اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ گراتے وقت ہی جو ہے نا وہ اس کو اس اینگل پہ گرایا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. جیسے ماہر قصاب کو دیکھا ہے کہ وہ جب جانور کھڑا کرتے ہیں تو وہ کھڑا کرتے ہوئے نا اس اینگل سے کھڑا کرتے ہیں کہ جب وہ گرے
تو قبلے کی سمت ہو جائے. ہو جائے. اور بعض جو بیچارے جنہیں نہیں آتا کام تو پھر وہ گرانے کے بعد ادھر ادھر گھسیٹ رہے جس طرح وہ گھسیٹتے ہوئے پتھریلی زمین ہوتی ہے اور اس میں تو جانوں کو ایسی اذیت ہوتی ہوگی. تو گراتے ہوئے اہتمام کریں. بالکل ٹھیک سے احتیاط کرنی چاہیے. اگلی کال دیجیے. اکبر رضا اتاری کوہاٹ خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں. شہزادے حضور کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور پہ کوئی نام بھی رکھ سکتے ہیں؟ اگر رکھ سکتے ہیں تو اچھا سا نام اگر عنایت فرما دیں. جی ہاں بالکل قربانی کے جانور کا نام رکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک. نام جب رکھیں گے تو اس میں اس چیز کو پیش قربانی ایون قربانی کے جانور یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مطلب سواریوں کے بھی نام تھے. بالکل. تو ہم جب بطور جی تو اب ہم جب مسلمان اپنے جانور کا چاہے وہ قربانی کا ہو چاہے عقیقے کا ہو چاہے کسی اور پرپز سے پالا ہوا ہو تو اس کا جب نام رکھ رہے ہیں تو نام رکھتے ہوئے کم از کم ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا نام نہ ہو جو اسلام کے خلاف جا رہا ہو یا تاثر اس کا ایسا جاتا ہو. بالکل ٹھیک. ہاں جیسے قمر رکھ لیں, شمس رکھ لیں, ٹھیک ہے, آفتاب رکھ لیں. ایون میں تھوڑا سا نکل کر اگر عرض کروں تو گڈو پپو ٹائپ کا بھی نام رکھا تو مطلب یہ تو چل جائے گا نا, پیار میں تو کہتے ہی ہے نا حضور. ہاں بالکل کوئی حرج تو نہیں لگتا اس میں. تو یہ مطلب وہ جو میں کہہ رہا تھا پیچھے وہ میں سمجھ گیا کہ آپ کے جو مراد باز لوگ جیسے اپنے کتوں کا نام رکھتے ہیں نا, جی وہ نہیں نام نہ رکھا جائے. ٹھیک, بالکل. جزاک اللہ. کام کتا اور یہ کام قربانی درست فرمایا. وہ تو حلال ہی نہیں ہے, اس کو تو صرف جو ہے نا حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں. وہ بھی گھر کے اندر نہیں رہے گا, باہر رہے گا. ٹھیک, اس شرائط کے ساتھ ہی رکھ سکتے ہیں. کوئی شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگلی کال دی. کیا حاجی اپنا حلق خود کر سکتا ہے؟ یا حاجی ہو یا معتمر ہو یعنی عمرہ کرنے والا ہو, جب کیا کہتے ہیں جب وہ کیا کہتے ہیں احرام کھلنے کا وقت ہو جائے, جیسے حاجی ہے وقوف عرفہ بھی ہو گیا, اب جو ہے اس نے رمی بھی کر لی, قربانی بھی ہو گئی, اب اس کو حلق کے لیتا ہے تو خود اپنا حلق کر سکتا ہے. اپنا کر سکتا ہے, دوسرے کا بھی کر سکتا ہے. اب دوسرے کے بھی اگر اسی طرح اگر ہے وہ دوسرا بھی کہ اس کے نے جو نا وہ قربانی اس کی ہو گئی ہے, یعنی اب وہ وقت آ گیا جبکہ حلق ہی کرنا ہے. حلق ہی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو اب ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں, اپنا بھی کر سکتے ہیں. اپنا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عمرہ بھی کہ جب سعی کر لی تو کر لیں اپنا یا دوسرے کا حلق. ٹھیک ہے, لیکن اپنا کرنے میں یہ دیکھ لیجئے گا, مطلب یہ عادت ہوتی نہیں ہے اس کی, بڑا دیکھ لیا جائے کہ کیسے کر رہا ہے. ہاں جو وہ پورا نہیں ہوگا نا, کچھ احرام سے تو نکل جائے گا نا, تو اس کو جلدی ہو, کوئی سب آزمائش ہو بیچارے کو. کم از یہ کہ یوں اس نے مشین سے بعض لوگ کر رہے اگر مار لیے تب بھی جو ہے وہ نکل جائے. ہاں بس عافیت کے ساتھ ہو جائے تو ٹھیک ہے, اجازت تو ہے. بعد میں پھر جو ہے وہ کسی اور سے پورا جو کرنا کروا لے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ ادرک حلق اسی وقت ہوگا کہ جو پورا جو نا ٹنڈ ہو. ٹھیک ہے, پورا. تو آپ نے کبھی اپنا یا کسی کا کیا؟ اپنا تو نہیں, کسی کا کہ. ٹھیک, آپ کیا نارملی کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں میں کرواتا ہوں. کرواتے ہیں پورا. جی ٹھیک ہے, تو اس بار بھی کروائیں گے. دعا کریں. یہ میسیجز آ رہے ہیں میرے پاس, پوچھا جا رہا ہے آپ سے متعلق, اور جو میں نے پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا. آپ بھی دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ عاشقان رسول کو تڑپ رہے ہیں. اس سیزن میں بالخصوص جب حجاج جا رہے ہوتے ہیں, حج کے قافلے جا رہے ہوتے ہیں, تو کیفیات کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہیں, اور جن کی نہیں بھی ہوتی ان کی بھی آ جاتی ہیں. خواہش ہوتی ہے مسلمانوں کی آنکھوں میں نا ایک چمک آ جاتی ہے دیکھ کر. اور حضور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی حج پہ جا رہا ہے, عمومی طور پہ جو رویہ ہے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں, اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور بالعموم جیسے وہ تو معافی مانگ ہی رہا ہوتا ہے, اکثر لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں, ہاں ہماری طرف سے معاف. یہ اچھے رجحانات ہیں معاشرے کے, الحمدللہ. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. اسلامی بہنوں کو اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنی چاہیے یا مسجد کی جماعت ہونے کے بعد؟ خواتین کے لیے یہ ہے کہ فجر کی نماز ہے نا, جیسے وہ فجر کی اذان ہو جائے تو فوری ادا کر لے اندھیرے ہی میں. ٹھیک ہے. البتہ جو دیگر نماز ہے ان میں یہ ہے کہ مسجد محلہ جو ہے وہ علاقے کی جو مسجد ہے, محلے کی جو مسجد ہے, اس میں جب جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ نماز پڑھیں. یہ بہتر ہے یا ضروری ہے؟ بہتر ہے, افضل ہے. افضل ہے. اچھا, یہ ارشاد نہیں کرتی تو کوئی گناہ نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. اب اسلامی فجر جو نا دیر سے پڑھی جی, اور دیگر نماز جلدی پڑھ لی, جی,
نماز ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی, گناہ بھی نہیں ہے. گناہ بھی نہیں ہے. یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلامی بہن کو کیسے پتا چلے گا کہ جماعت کس وقت ہے, کیونکہ اذان کا تو چلو وہ گھر پہ سنائی دی. اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ عرف ہے کہ 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے جی, تقریباً وقت سے, تقریباً یہی ہوتا ہے. تو جماعت میں کتنی دیر لگے گی؟ 15 منٹ, اور آپ سمجھ لیں میکسیمم 10 منٹ سمجھ لیں, کوئی بہت ہی اطمینان سے 4 رکعتیں پڑھاتا ہے تو 10 منٹ شاید, تو 25 منٹ بعد 25 منٹ بعد اذان کے 25 منٹ بعد ادا کر لیں. یا یہ کہ گھر کے افراد اگر نماز کے لیے جاتے ہیں, جی, کیونکہ دن میں تو دکانوں پر ہوتے ہیں نا, جی, اور بچے تو جاتے ہوں گے نا, تو یوں بھی انداز ہو جاتا, پتہ چل جاتا ہے. اور آج کل ویسے مائک پہ جماعت ہوتی ہے تو یوں بھی آواز آ جاتی ہے بعض اوقات. مائک پہ تو جماعت تو بہت کم, شاید جمعہ کہیں پہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہو, تو پہلے ہوتی تھی, اب تو تقریباً مائک کا ایک مطلب محدود ہو گیا. وہ واقعی محدود ہی ہونا چاہیے کہ چونکہ وہ مسجد کے اندر ہی, اس کی ضرورت اتنی ہی ہے. جی. اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تربیت سے تو میں ایک اور چیز بھی محسوس کرتا ہوں مساجد میں, کہ لاؤڈ اسپیکر کی جو آواز ہے نا, وہ بھی تقریباً, ظاہر سی بات ہے وہ بالکل یوں تو نہیں ہو سکتا کہ 25 نمازی ہیں تو 25 پہ والیوم رکھ دو, یوں تو نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. بس تو وہ کسی نہ کسی حد تک نا وہ لمیٹیشن رکھی جاتی ہے کہ اتنے نمازی ہیں تو اتنی آواز کافی ہے, پھر نمازی بڑھ گئے تو اتنی کافی ہے. اور ہونا بھی یہی چاہیے. امیر اہل سنت بارہا کئی مرتبہ مدنی مذاکروں میں ارشاد فرمایا. بلکہ یہاں فیضان مدینہ میں اب تو چونکہ وہ ہر وقت اتنے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جیسے اسلامی بھائی کم ہیں, جی, تو مائک استعمال نہیں ہوتا تھا. جی, اسلامی میں بڑھ گئے تو مائک استعمال کر لیا, جی, کم ہو گئے تو پھر چھوڑ دیا مائک. جی, بالکل بعض اس طرح ہوتا تھا. بالخصوص جو ہے وہ عید کے دنوں میں مجھے یاد ہے کہ اب جس سے 29 رمضان ہے, 30واں روزہ ہے, تو پورا پیچھے تک دونوں روڈ تک, ٹھیک ہے. اب عید کی نماز ہوئی تو اس میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے, پیچھے تک بھرا ہوا ہے, روڈ تک بھی ایسا ہوا ہے. یہاں ظہر میں کم ہو گئے, جی, عصر میں اور کم ہو گئے, مغرب میں 4-5 ایسا بھی ہوا ہے. المیہ ہے ہمارا یہ, جی, قابل افسوس بات ہے. مطلب ایک حقیقت کے طور پہ بیان ہو رہی ہے, لیکن یہ حقیقت پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ کیا نہیں ہے, تو دکھ بھری حقیقت ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. حضور یہاں تو انہیں یوں بھی ہے کہ چونکہ وہ حنفیہ مجاہدین مسجد بھی ساتھ ہی ہے نا, جی, جی, تو مسجد محلہ تو ظاہر ہے کہ جو یہاں کے لوگ تو وہ یہیں نماز پڑھتے ہوں گے, جی, تو یہاں اس وقت ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے حالات نہیں تھے نا, تو یوں یہاں لوگ کم ہوں گے. ورنہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ عید کے دنوں میں جو نا وہ 4-5 افراد ہو. جی, کیونکہ اس وقت اپنے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سارے جو نا مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. جی, مدنی کوئی بھی نہ رہا, مکاتب بھی بند, آفس بھی بند, سب کچھ بند, اور چھٹیاں ہوتی ہیں تو بڑی جامعۃ المدینہ بھی جی نہیں ہے, طلبہ بھی نہیں ہے, تو یوں ہوتا تھا. لمیٹڈ اسلام بھائی ہوتے تھے, اب تو اللہ اب تو الحمدللہ الکریم جس وقت آئیں گے انشاءاللہ الکریم, یہ تو میں شروعات کی بات کر رہا ہوں, اس وقت کی بات کر رہا ہوں, تو جس وقت آئیں گے آپ کو رونق ملے گی اللہ کی انشاءاللہ. تو آخری میسج حضور شامل کر رہا ہوں کیونکہ سلسلے کا وقت بھی اختتام پر ہے. روزی میں برکت کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں, کیا کیا جائے؟ گناہوں سے بچا جائے, استغفار کی کثرت کی جائے, اور دوسرا یہ کہ فجر کی نماز کے وقت, صبح صادق کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, ایک تو یہ وظیفہ بھی بہت زبردست ہے, 100 مرتبہ پڑھے. اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ آیت کریمہ فجر کے بعد پڑھ لیں؟ نہیں, ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں, ہر نماز. اچھا, یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بتایا آپ نے, یا اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی؟ دونوں پڑھ سکتی ہیں. سید جی, یہ بدائی بھی آ گیا, اللہ پاک آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے. آپ کا حضور بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ سلسلے کا وقت یوں کہہ لیجئے کہ اختتام پذیر ہوا, لیکن مدنی چینل کی نشریات جاری ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مدنی چینل کی صورت میں ہمیں ایک ایسا چینل دستیاب ہے جس پہ درست معلومات, اسلام کی اچھی اور سچی معلومات اینی ٹائم آپ کو مل رہی ہیں. تو کوشش کرتے رہا کریں, مدنی چینل ہی دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق اچھے ہوں, کردار ستھرا ہو,
یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی